کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بیٹھے ہوئے جب اپنے دربار میں تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے تخت بلقیس چاہیے، ملکہ بلقیس میرے دروازے پہ باہر آ گئی، کوئی ہے اللہ کا پیغام کے نام؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے، ایک جنوں کا سردار عفریت اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے تک لاتا ہوں، اور وہ جو تخت تھا وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا اور 6,500 کلومیٹر دور فاصلے میں پڑا ہوا تھا۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، نیلم پتھر کا بنا ہوا اور 6,500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہ آپ کہنے لگے کوئی ہے میرا پیارا مجھے لا کر دے، تو جنوں کا سردار کھڑا ہوا کہ میں آپ کی کچہری کے ختم کروں۔ آپ نے پڑھا نہیں مجھے ابھی چاہیے، بیٹھ جائے، کوئی ہے اللہ کا پیارا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جن کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق تھا، انہوں نے اللہ سے کیوں نہ کہا کہ یا اللہ مجھے تخت دے منگوا کے، انہوں نے بلی سے کیوں کہا؟ یہ تو پھر شرک ہو گیا نا، یہ تو فتویٰ ان پہ لگے گا نا پہلے۔ انہوں نے اللہ سے چھوڑ کر بندوں سے کیوں مانگا کہ بھائی تخت بلقیس مجھے لا کے دو؟ خیر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ آصف بن برخیا اللہ کا وہ ولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا کی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، کہ سرکار میں اپنی نظر کے پھرنے سے پہلے لاتا ہوں۔ نظر تھی وہ ان کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، کھڑے تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ تھی جہاں حضرت اسرائیل، یہ لوگ کہتے ہیں جو نبی ہمارے جیسے ہیں، ویسے شرم ہے یہ بات، اپنا منہ دیکھیں شیشے میں کس طرح اپنے نبی کا جینا اور عام بندوں کا جینا اور ہے، نبی کی موت اور ہے، تمہاری موت اور ہے۔ اسرائیل جا رہا ہے قبض کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی، کہا جی لے لے ذرا، آپ نے کہا کون ہے تو ہے؟ کہا جی بھائی اسرائیل میں روح قبض کرنے کا، آپ نے پھر ایک تھپڑ ایسا مارا اس کی آنکھ نکال دی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے تک جا کے یہ نہیں کہا کہ زیادہ میرے پیارے نے میری آنکھ کو نکالا ہے، یہ بات نہیں کی، شکایت نہیں کی، کہا کہ اللہ ابھی تیرا پیارا جو ہے نا وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا وہ دربارے نے ہوا تھا اسرائیل جب تم جاؤ گے نا دوبارہ اس طرح جانا یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ ملاقات چاہ رہا ہے آپ سے بڑی جلدی، یہ بات کرنا۔ تو جب وہ گئے تو بات کی، آپ نے کہا پہلے پوچھا کون ہے تم؟ کیسے آ گیا؟ میں اسلام کرنے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں ملاقات کرنے چاہتا ہوں۔ کہا میرا بھی بڑا جی کر رہا ہے، بس کیا پھر آپ لیٹے ذرا، آپ لیٹے تو اور جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ میں نے تو آنکھ ہی نکالی ہے نا، تو جو دربار بعد میں آنے والا ہے نا، جس کے دربار میں جانا ہے، جو امام المرسلین ہے، جو محبوب خدا ہے، یہاں تو صرف تیری آنکھ ہی گئی ہے، کہاں وہاں بے ادبی نہ کر دینا، کہیں پورے نہ چلے جانا۔ وہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ ہمارے نبی کون ہے؟ کہا جی میں الہی ہوں، یہ نہیں کہا میں اسرائیل بھائی، ہاں میں ایک الہی ہوں۔ کہا جاؤ پھر ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی، آپ کی طبیعت نہیں، پھر تم پہ آگے کون ہے بھائی؟ جی میں الہی ہوں۔ کیا شہر ہے؟ جی میں کوئی ملے گا تو پھر ذرا تیسری دفعہ کون ہے؟ کیوں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اندر سے فرمایا فاطمہ اس کو آنے دو، یہ اسرائیل ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی ختم ہو گئے، خدا کی قسم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ میں ہوں۔ اِنَّا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، موت بعد میں بنی، حیاتی بعد میں بنی، میرے نبی پہلے تھے۔ موت تو وہاں کچھ کرے گی جا کے نا جہاں موت سے کوئی تو جو بنا ہی موت سے پہلے ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میں صرف قلعوں میں گیا، میں نے جا کے دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ میاں محمد بھی ہے، اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا جھوٹ بولا معذرا؟ آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ جو 50 نمازیں انعام ملا ہے امت کو، مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبر سے ہماری مدد کی اور 50 نمازوں سے کم ہو کے 5 نمازیں بن گئی. یہ قبر سے انہوں نے مدد کی ہے نا ہماری، جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو جو مدد کا انکار کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، خواص ہیں، قبول میں ہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے، ان سے مدد نہیں لی سکتے کہ 50 نمازیں پڑھیں. اب مدد بھی لیں، نمازیں بھی 5 پڑھیں اور انکار بھی کریں، افسوس کی بات یہ تو نہیں ہے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال پاک ہوا تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا کہ کوئی کہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. ایسی جذبات پہ مان ہی نہیں دیتے، سامنے پڑے ہوئے تھے لیکن مان نہیں دیتے، سارے خاموش تھے. اب جب غسل کی باری آئی تو سارے کوئی سوچ رہا تھا کہ آپ کے کپڑے اتارے تھے، اس طرح حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کپڑے اتارنے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا نہیں اتارنے. اس قسم کی کشمکش میں سب کو نیند آئی اور ایک غیر سے آواز آئی کہ میرے نبی کے کپڑے مت اتاریں، یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. سمیت کپڑوں کے غسل ہو، آپ کو سمیت کپڑوں کے غسل دیا. پھر اس کے بعد جنازے کے لیے حکم ہی نہیں ہوا، اجازت ہے. اللہم اغفر لنا امتی کی کیا ہے بیچارہ، اپنے نبی کی مغفرت کے لیے دعا کرو. میرا نبی تو وہ ہے جو جنت بانٹنے والا ہے، جو مغفرتیں تقسیم کرنے والا ہے، جس کے صدقے سے مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، جس کے وسیلے سے مغفرت ہوگی، جس نے جنت بانٹنی ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. اب سب کو حکم ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں بلکہ درود و سلام پڑھا گیا. درود و سلام پڑھا گیا. بالکل اس کی اجازت نہیں کی بات کیجیے کہ ہم جنازہ یہ دوستو میں پتہ کیا کرنا چاہتا سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا. یہ بڑی قابل غور ہے اور اس کو دل کی گہرائیوں سے، دل والے کام ہے، اسے سن کے اس کو رکھیں. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو ڈرتا نہیں ہے، نہ انہیں غم ہے. غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہے، وہ ایسا گروہ ہے. باقی سب ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہر کمزور جو ہے وہ ڈرتا ہے تعلق سے. لیکن وہ اب حضرت یاسر نے رکھ لیا. اب اللہ کا نبی یہ کیوں سوال کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ سے اللہ مجھے تختے بلکیس دے، وہ ملکہ باہر آ سکتی ہے. بلکہ اللہ کا نبی اللہ کے ولی سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے اللہ کا پیارا جو مجھے تختے بلکیس ابھی یاد ہے. تو آصف بن برخیا ان کا نام یاد رکھیں. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور نبی کی بارگاہ کی نظریں نیچی کی تو عرض کرتے ہیں یہ قرآن بول رہا ہے کہ آراتی کبھی ہی قبلہ ہم یہ اندر تھا یہ طرف ہو. اب نظر نیچے کی. بعض علماء کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چمکر دوں پہلے لے آنا میں کرتا. یہ نہیں اس کا مطلب. یا دردہ کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. اب نظر ایسے بات کر رہے تھے کہ آراتی کبھی ہی قبلہ یہ اندر تھا یہ کہتا کہ حضور میں اپنی آنکھ کے پھرنے سے پہلے اب نظر یہاں کی جب وہاں پہنچی، اس کو کہتے ہیں پھرنا. یہاں سے وہاں کہا کہ نہیں کہتا کب نہیں کہتا کہ حضور میں نظر کے پھرنے سے پہلے تختے بلکیس لاتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا فلما رأى مستقرا، جب دیکھا تو تخت بلکیس وہاں موجود تھا. مجھے یہ بتاؤ بھائی، یہ بندے کا کام ہے 6.5 کلومیٹر سے تخت کو ہاتھ ڈال کے لے آنا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں لایا بتا، کہا کہ وہ لے کے آیا آصف بن برخیا. اس نے کہا کہ میں فرق پہلے لاتا ہوں. اب نظر یہاں سے وہاں گئی تو اللہ نے کہا فلما رأى تخت بلکیس جو تھا وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا وہ موجود تھا. وہ کیسے آ گیا؟ وہ اللہ کے ولی نے وہیں سے ہاتھ ڈالا اور تخت کو آنکھ کے پھرنے سے پہلے لا کے رکھ دیا.